السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین گرامی، سامعین کرام، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس تفصیل کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے زمین کو پھیلایا ہے یا پہلے آسمان کو بنایا ہے، تو آیتوں میں کیا تطبیق تھی تفصیلاً آپ کے سامنے بتایا ہے۔ آج آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت ہوگی کہ آسمان تو 7 ہیں، اس کی تو دلیل قرآن کریم کے اندر صریح الفاظ میں موجود ہیں بہت ساری جگہ، لیکن کیا زمین بھی 7 ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے اور مفسرین کے کیا رائے ہیں، اس بات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ لیں، اور ہماری ویڈیوز پر بنے رہنے کے لیے اور اسی طریقے سے بہت ساری جانکاری مدلل مفصل معلوم کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی وہ ذات ہیں جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین میں سے بھی انہی کی طرح۔ اب مفسرین کے یہاں پر بہت سارے اقوال ہیں کہ من الارض مثلہن سے کیا مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جس طرح آسمان کا موٹاپا بہت زیادہ ہے تو اسی طرح زمین کا بھی موٹاپا بہت زیادہ ہے، اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر سبعن کا لفظ کثرت کے لیے آیا ہے، تو جیسے آسمان بہت زیادہ ہیں اسی طرح زمینیں بھی بہت ہیں، ایک یہ مطلب مراد لیا جاتا ہے۔ سبعن سے مراد آسمان کے لیے بھی کثرت اور مثلہن یعنی زمین کے لیے بھی کثرت مراد لیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے مراد ٹھیک ٹھاک 7 زمینیں مراد لیتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے 3 ایسے اقوال رکھیں گے جو بہت ہی زیادہ معتبر مانے جاتے ہیں، اور آپ حضرات کو ان تینوں میں سے کون سا زیادہ معتبر لگتا ہے اس کو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور جو ہمارے نزدیک قابل ترجیح ہیں اس کو ہم آخر میں رکھیں گے۔ سب سے پہلا قول یہ ہے، جمہور کا مسلک تو یہ ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں زمینیں بھی 7 ہیں، اب وہ کہاں پر ہیں، کیسے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہیں، اس کے بارے میں، اس کی کیفیت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا، بس آمنا و صدقنا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس پر تصدیق کرتے ہیں۔ چونکہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، مسلم شریف کی بھی ایک روایت ہے کہ جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کی زمین ناجائز طور پر ہڑپ لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ 7 زمینوں تک ڈھسا دیا جائے گا۔ تو حدیث کے اندر 7 زمینوں کا لفظ آیا ہے، بخاری شریف کی روایت بھی ہے، مسلم شریف کی روایت بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ آسمان کی طرح زمین بھی 7 ہیں، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن بعض مفسرین کے 3 ایسے اقوال ہیں
کہ جس سے کچھ نہ کچھ ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ زمینیں کیا ہو سکتی ہیں، تو اس میں پہلا قول یہ ہے کہ اس سے لغوی معنی مراد لیا جائے، آسمان سے بھی لغوی معنی مراد لیا جائے، زمین سے بھی لغوی معنی مراد لیا جائے، تو اس طور پر مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ہماری زمین ہے اس کے لیے پہلا آسمان آسمان ہوگا اور یہ زمین اس کے لیے زمین کہلائے گی، کیونکہ آسمان کا معنی بلندی ہے اور زمین کا معنی ہے پستی، نیچے اترنا، نیچے آنا، ایک معنی یہ بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے نچلی چیز کو زمین کہا جائے گا اور جو چیز اس کے اوپر بلند ہے اس کو آسمان کہا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے آسمان کے لیے پہلا آسمان زمین کہلائے گی اور دوسرا آسمان اس کے لیے آسمان کہلائے گا۔ پھر اسی طرح تیسرا آسمان چوتھے آسمان کے لیے زمین کہلائے گا اور چوتھا آسمان اس کے لیے آسمان کہلائے گا۔ اسی طرح پانچواں آسمان آسمان کہلائے گا اور چوتھا آسمان اس کے لیے زمین کہلائے گا۔ پھر چھٹے کے لیے پانچویں زمین ہے اور چھٹا آسمان ہے، ساتویں کے لیے چھٹا آسمان زمین کہلائے گا اور ساتواں آسمان آسمان کہلائے گا۔ تو اس طرح یہ 7 زمینیں اور 7 آسمانیں بن جائیں گے۔ تو اس آیت سے بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ ایک کے نیچے ایک 7 زمینیں ہیں کہ جس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ایک کے بعد دیگر ملی جلی 7 زمینیں ہیں، یا یوں کہیے کہ اس کے 7 پرت ہیں، جیسے پیاز کے چھلکے ہوا کرتے ہیں، اسی طرح زمین کے بھی اندر سے اندر 7 چھلکے ہیں، 7 زمینیں ہیں۔ اور جو تیسرا قول ہے جو بہت ہی زیادہ معتبر معلوم ہوتا ہے، یہ ہے کہ اس سے مراد زمین ہی کے 7 خطے ہیں کہ جن کے درمیان سمندروں کا فاصلہ آیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر اس قول کو بھی لیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو ذکر کیا ہے کہ 7 زمینوں سے مراد زمین کے 7 خطے ہیں کہ جن کے درمیان سمندر حائل ہیں، یعنی زمین کے 7 بڑے بڑے حصے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی زمین کے لیے جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، واحد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور آسمان کے لیے بہت ساری جگہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان تو 7 ہیں لیکن زمین بشکل واحد ایک ہے، لیکن اس کے اندر 7 الگ الگ حصے ہیں یا خطے ہیں۔ اس سے ایک مطلب یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، یعنی زمین میں سے انہی کے جیسے، یعنی آسمانوں جیسے، زمینوں میں سے بھی انہی کے یعنی آسمان جیسے بنائے ہیں۔ تو یہ من کا لفظ بھی اگر بعضیت کے لیے مراد لیا جائے تو بھی یہ معنی بنتا ہے کہ زمینی کے اندر بعض حصے 7 ہیں جو آسمان کی طرح تعداد میں 7 ہیں، اور ہمارے یہاں پر بھی علمی معلومات کے حساب سے زمین کے 7 حصے بنائے گئے ہیں جن کو 7 بر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مراد ہوں، واللہ عالم۔ لیکن جو جمہور علماء کا قول ہے وہ یہی ہے کہ آسمان کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی خاموش ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی آمنا و صدق نہ کہیں، بس اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہے کہ جس کو جو چیز قابل ترجیح لگی اس نے اس کو ترجیح دے دی۔ اب آپ کو کون سا قول زیادہ مضبوط لگتا ہے آپ بھی کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے ہم بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو کس طرح بنایا ہے، اور اس سے بہت ساری آپ کے سامنے جانکاری بھی آئے گی۔ تو ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔